اللہ تعالیٰ کا نام حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہے انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. جو ہم اکڑتے ہیں نا، اگر ماں باپ کو میری بہو بیٹیوں ستایا، اب باپ کو تو خیر کم ستاتی ہیں، ماں کو ستایا، اذیت دی اور ٹانگ ٹوٹ جائے اور پرچہ آ جائے کہ اور ستا، دوسرے ٹانگ کی باری ہے، آسمان سے پرچہ آ جائے، ساری دنیا میں کوئی بھی ایسا بیٹا اور بیٹی نہیں ہوگا جو ماں باپ کو ستائے. جو اہل کفر میں سے ایک کافر کے 10,000 ٹکڑے ہو جائیں، ہر ٹکڑے میں آگ لگ جائے، کفر ہوگا ہی نہیں. یہ امتحان حال میں ہے ہم لوگ. ابھی چند دن کے بعد آپ کے بخاری کا امتحان شروع ہوگا، تو امتحان حال میں ہے، پھر رزلٹ آئے گا. اس وقت ہم امتحان حال میں ہے، رزلٹ مرنے کے بعد پتا چلے گا. کسی کی تعریف سے خوش نہ ہو. یہ تکبر، ابھی پچھلے دنوں جب میں نے عرض کیا کہ تکبر صرف بیان کے بعد تکبر نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کے بعد تکبر نہیں ہوتا، مال پہ بھی تکبر ہوتا ہے جناب، پوسٹ پر بھی تکبر ہوتا ہے، اپنے حسن پر بھی تکبر ہوتا ہے کہ میں کیسی خوبصورت ہوں، میں کیسا خوبصورت ہوں، یہ بھی تکبر ہوتا ہے. اور بڑائی رائی برابر تکبر ہوگا. حدیث پاک میں جنت میں نہیں جائے گا. دوسری حدیث پاک ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. شرعی پردہ حق نہیں ہے. بس وہ چند عورتیں بے حیا کھڑی ہو گئیں، خواتین کے حقوق، خواتین کے حقوق، اور ہماری بہو بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ پاگل ہو رہی ہیں. تمہیں ضرورت کیا اخبار پڑھنے کی؟ تمہیں ضرورت کیا ہے میڈیا کو دیکھنے کی؟ یہ تو بدبخت عورتیں ہیں، لیکن ان کو بھی حقیر سمجھنا حرام ہے. جو ننگی ہو کر اعلان کرتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق دو، ان کو بھی حقیر سمجھنا حرام ہے. کہ انہوں نے ابھی توبہ کر لیا اور ہمیں کیا معلوم، اور ہماری بہو بیٹیاں ان کی برائیاں کر رہی ہیں. ایسی بے حیا اور ایسا انہوں نے بولا. جو جاہل عورتیں جو حقوق کی نسواں کی بات کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے عورتوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے عورتوں کو 1400 برس پہلے، اس کی مثال پوری کائنات میں قیامت تک نہیں مل سکتی. تمہارے حقوق کا مطلب ہے زنا کرو، تمہارے حقوق کا مطلب ہے ناچو، تو ناچ تو رہی ہو، آپ کو کون روک رہا ہے؟ ایسے ذلیل فکرے. میں تو اخبار بھی الحمدللہ نہیں پڑھتا، لیکن رات کو بابا کے پاس ایک ڈاکٹر آئے تھے، وہ جانے وہ فلم دیکھیں، ان کی مرضی، ہمارا کوئی واسطہ نہیں. ہم نے تو بتا دیا کہ حرام کام ہے یہ. نامحرم کو دیکھنا، مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے، اللہ کا عذاب ہے یہ. تو اس نے ایسا جملہ کہا میں نقل بھی نہیں کر سکتا. بوڑھا ایک سفید داڑھی والا، داڑھی توبہ ہوا، ویل چیئر پر بیٹھا ہوا، اس نے ایسی بدتمیزی کی بات کی ہے کہ عرش ہل گیا ہوگا. اور وہ عورتیں جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پر اگر عمل ہو جائے نا، تم اگر عمل کر لو، پھر دیکھو اس سے بڑھ کر یہ کیا تمہیں حقوق سکھا رہے ہیں کہ تم زنا کرو، تم سڑکوں پر آؤ. ارے جاہلو، برابر کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہارے آواز کا فرق ہے، تمہارے جسامت کا فرق ہے، تمہاری طاقت کا فرق ہے. بچہ تم جنتی ہو، مرد نہیں جن سکتا. دودھ تم پلاتی ہو، اللہ نے تمہیں یہ توفیقیں دی ہیں، اور اس میں ایک دودھ کا گھونٹ پلانے پر کیا انعام ملتا ہے، اور دودھ چھڑوانے پر کیا انعام ملتا ہے، بچے جننے پر کیا انعام ملتا ہے. ان جاہل عورتوں کو کیا پتا، جو اپنے ماں سے ایک مسلمان بیٹی کہے کہ اماں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ شادی اور شوہر کی خدمت اور ساس سسر کی خدمت اور بچے کو پیٹ میں رکھنا، پھر اس کا دست صاف کرنا، یہ سب ایسے ہی ہے، میں جھنجٹ نہیں پالتی. مسلمان بیٹی کہہ رہی ہے مجھے یورپ والی زندگی پسند ہے. ماں تو جاہل کی ماں بھی تو جاہل بنی ہوئی ہے. کہاں بیٹا تمہاری بات صحیح ہے، میں بھی اس جھنجٹ کے اندر وقت گزار رہی ہوں. بتاؤ اللہ کی ناشکری بھی کیسے، عذاب کی ناشکری. اب دانت پھاڑ کر خوش ہو رہے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا، جنہوں نے دیکھا ان کی مرضی، وہ کہا کہ وہ عورتیں کم تھی، مرد زیادہ تھے. میں نے کہا بے حیا عورتوں کو دیکھنا ہے اور کیا ہے؟ مساوات کا نعرہ مارنے والی ہیں. قرآن پاک حدیث پاک کو دیکھیں تو پتہ چلے. یہاں سے مثال ایک بتا رہا ہوں، مولانا مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم کی مثال ہے. جیکب آباد میں 50 ڈگری کی گرمی ہے. شاید میری بہو بیٹیاں پہلی دفعہ سن رہی ہوں گی، اللہ کرے وہ آگے پھیلائے اس کو. یہاں سے جیکب آباد جا رہے، 50 ڈگری کی گرمی ہے. جب سپر ہائی وے پر آئے اور گرمی ایسی کہ ٹائر کی حالت خراب ہے. بونٹ گرم کتنا ہوتا ہے، انجن کتنا گرم ہوتا ہے. رک گئے جناب. ٹائروں نے نعرے مارنا شروع کر دیا مساوات پر. کیا یہ اندر کی سیٹیں ایئر کنڈیشن، اندر کا اسٹیئرنگ ایئر کنڈیشن، اندر کے گیئر ایئر کنڈیشن، اور اندر ڈائل وغیرہ سب ایئر کنڈیشن میں مزے کر رہے ہیں، اور ہم باہر بیٹھے ہوئے سڑ رہے ہیں گرمی کے اندر. 50 ڈگری گرمی میں مساوات لاؤ. ٹائر سب کھولو، انجن سب کھولو، نٹ بولٹ کھولو، شاک آبزرور کھولو، اور سب کو گاڑی میں رکھ دو اور تم باہر نکل جاؤ. یہاں مساوات سمجھ میں نہیں آتی. یہاں مساوات کرو تو پتہ چلے گا جہاز بھی کیسے جاتا ہے.
جو جہاز تو آسمانوں پر ہوتا ہے، اس کے اندر ٹائر اندر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ باہر جو ایسا سورج کے نزدیک ہوتے ہوئے جہاز کے ڈھانچے کی کیا حالت ہے؟ سب کو جہاز کے اندر ڈال دو، مساوات ہو جائیں گے، پورے مساوات ایسے ہوں گے، سارے پیسنجر آسمان پر پہنچ جائیں گے۔ ہر ایک کو یہ فکر ہے میرا حق ادا کرو، ہمارے اوپر کوئی فرائض نہیں ہے۔ اور بہو بیٹیاں جب کہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تو پھر اب قیامت میں کیا دیر ہے؟ تصویر کھینچنے والے کو سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور سب سے بڑا گناہ مصور کو ہوگا، تصویر بنانے والے کو۔ تصویر کے بعد میں آگے بات ہوگی، ابھی اشعار پورے ہو جائے پھر بات ہوگی۔ ایک بات یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں اور بنین کے بھی 2-3 مدارس شریک ہوتے ہیں، بنات کے زیادہ اور پھر خواتین اس وقت زیادہ سنتی ہیں، میں تصویر شادی کے نکاح یہ منگنی کے وقت تصویر دینا اتنا بڑا خطرہ ہے، اتنا بڑا خطرہ ہے کہ بدبخت لوگ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی تصویریں نیٹ پر ڈال دیتے ہیں۔ پورا خاندان کیا، برادری کیا، کینیڈا تک برادری دیکھتی ہے۔ اب کسی نے تصویر بھیجی لڑکی کی، ہم تو منع کر دیتے ہیں، رشتہ آسمان پہ لکھا ہوا ہے، تصویر مت بھیجنا اپنی۔ وہ ایسے بھی بدبخت ہیں جو دھڑ کاٹ دیتے ہیں کمپیوٹر سے، گرافک کے ذریعے گردن الگ کر دیتے ہیں، اس کو گندے دھڑ کے ساتھ لگا کر جاری کر دیتے ہیں، اور جو رشتہ ہونے والا آ گیا وہ بھی نہیں ہوتا پھر، یا اپنی تصویر کو اس لڑکی کی تصویر کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے عذاب ہیں، اللہ میری اور مومن کی حفاظت فرمائے۔ جو خوش ہو کے اپنے اولاد کو اسمارٹ فون دے رہے ہیں، وہ آج صبح کا ہی فجر کا پرچہ بتاؤں گا جب بیان شروع ہوگا کہ کیسا برباد ہوا اسمارٹ فون میں، کیسی برباد ہوئی ہیں خواتین گھر میں بیٹھنے والی۔ پہلے تو خواتین گھر سے باہر نکلی گناہ کے لیے، فرض کریں ایک مثال بتا رہا ہوں، اب خواتین کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ مردوں کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ موبائل پر لڑکوں سے بات ہو رہی ہے، لڑکوں کی تصویریں دیکھ رہی ہیں، ہنسی مزاح ہو رہا ہے، فلمیں دیکھ رہی ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہی ہیں۔ اب تو پورا سمٹ کر ایک موبائل کے اندر آ گیا نا، ہم خوش ہیں، ہم گاؤں والے ہیں نا، ہم خوش ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو موبائل آتا ہے، ارے میرے 5 سال کے بچے کو موبائل ایسا استعمال کرنا آتا ہے، مجھے بھی نہیں آتا، تو تجھے خریدنے کی ضرورت کیا جب تجھے نہیں آتا موبائل؟ خوش ہوتے ہیں میری بیٹی مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہے۔ اب گاؤں کے لوگ ہیں، ہمارا کیا واسطہ کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر نہیں بن کے مردوں کا سطر دیکھے؟ ابھی پرسوں کی 3 دن پہلے کی بات ہے، خاتون دیندار عالمہ بننے والی، وہ خط لکھ رہی ہے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، میں ڈاکٹرنی کو اور انجینئر لڑکیوں کو دیکھ کے میں مروب ہو جاتی ہوں کہ میں بھی بنوں۔ ترسیل کا موقع نہیں ہے، ترسیل کے ساتھ خط کا جواب دیا اور پرچے بھی لگائے۔ ارے ان کو تو تمہارے پر رشک آتا ہے کہ یہ حافظہ بن رہی ہے، عالمہ بن رہی ہے، پردے میں ہے، نامحرم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے گھر میں کیبل نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، اسمارٹ فون نہیں ہے، ٹیب نہیں ہے، تم مروب اس لیے ہو رہی ہو۔ تمہارے اگر پرس میں 5 کروڑ کا ہیرا ہوتا اور دوسری خاتون 50 چوڑیوں کو دکھا کر ایسے ایسے کرتی تو آپ مروب ہوتی؟ بھائی ہم مرد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جیب میں 5 کروڑ کا ہیرا ہو، ہم مرسیڈی سے مروب ہوں گے؟ پراڈو سے مروب ہوں گے؟ ابے جاؤ، کیا ہم پر طنز کر رہے ہو؟ ابھی جا کے پراڈو کا شو روم کھولتا ہوں۔ تو میری ماں بہن بہو بیٹی ہو، جس کے دل میں نسبت مع اللہ کا ہیرا ہو، جس سے اللہ خوش ہو، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، وہ کیوں مروب ہو رہی ہے؟ اس کا مروب ہونا دلیل ہے کہ وہ اس کو اللہ کی محبت سمجھ میں نہیں آ رہی، ورنہ بے حیا عورتیں گھوم پھر رہی ہیں۔ ہم سفید داڑھی والے ادھر بیان کر رہے ہیں، ادھر بیٹیاں نامحرم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے جوش میں دین کی بات کرتے ہیں، گھر میں شرعی پردہ کہاں ہے؟ باپ کی اور ماں کی پکڑ ہوگی جو گھر کے بڑے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے؟ تو نے حدیث پاک نہیں سنی کہ ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوث فرمایا جو اپنے بیٹی اور بیوی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہ روکے؟ سگا بھائی بھی ہو، اس کا تو دیور ہے نا، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے۔ اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے۔ ان چیزوں کو جو مذاق سمجھتا ہے اس کو اللہ مذاق میں پھر ڈال دیتے ہیں۔ تہجد پڑھ لیں گے 12 رکعت نہیں 24 رکعت شاید پڑھ لیں گے، پارے تو پڑھیں گے تو 8 پارے پڑھ لیں گے، گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، گندے پروگرام آ رہے ہیں، اور خود بیٹی کے ساتھ بہو کے ساتھ بیٹھا ہوا گندے سین، حرام عشق اور گندے کپڑے، گندے ناچ دیکھ رہا ہے۔ تو جو کمپیوٹر میں ڈالیں گے وہی نکلے گا نا، تو جو دل کے کمپیوٹر میں بیٹیوں کے ڈالیں گے تو نکلے گا تو وہی۔ اور باپ کے سامنے برقع پہن لیا تو کون سا تیر مار لیا؟ بیوی نے برقع پہن لیا تو ٹھیک ہے، اللہ کا وہ بھی شکر ہے، لیکن آگے کے حالات کیا ہیں؟ اور نامحرم مرد کو نہیں دیکھے گی جو رات دن ٹی وی پر دیکھ رہی ہے، آنکھوں کا زنا کر رہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ اس بچی کا، اس خاتون کا جو عالمہ بن رہی ہیں، پرسوں جواب آیا، ایمان تازہ ہو گیا، میرے دل میں جو روب تھا خواتین کا وہ نکل گیا۔ تو ڈاکٹرنی کو دیکھ کے مروب ہو رہی ہے جو مرد کا سطر دیکھے، پیشنٹ اسے ہاتھ لگائے،
نائٹ ڈیوٹیاں کرے، پوائنٹ کی بس میں چپک کر جائے نام محرم کے ساتھ، ان کے ساتھ تنہائیاں ہو، پروفیسر کا جوتا چاٹے، تجھے یہ پسند ہے؟ اور تجھے یہ پسند نہیں ہے گھر میں شہزادی بن کر بیٹھ تو؟ لیکن وہ بس یہاں کہیں گے کہ بغیر گردن کے ذرا تصویر بھیجیں نکاح کے لیے، تو کہیں گے دماغ خراب ہے، اور شکل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، چہرہ تو پتا چلے کیسا ہے تاکہ رشتے کی بات آگے بڑھائیں، جبکہ یہ گناہ ہے تصویر کا، لیکن یہاں کہیں گے کہ چہرہ ضروری ہے، چہرہ نہیں دیکھیں گے تو کیسا فیصلہ کریں گے؟ اور پردے کے وقت کہتے ہیں کہ صاحب چہرے کا پردہ کیا ہونا چاہیے؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ جہالت سے اللہ نہیں ملتے۔ ہاں جی